ہیں کہ ہم دنیا کے خد و خال کو بدلیں، ہم دنیا کے جغرافیہ کو بدلیں، لیکن آپ دنیا کی اگر تاریخ اٹھائیں گے تو جس نے بھی جو فتح کی ہے وہ فتح زیادہ دیر قائم نہیں رہی۔ کسی کی فتح 10 سال، کسی کی 100 سال، کسی کی 500 سال، کسی کی 600 سال۔ یہ محمد الرسول اللہ کا فتح کیا ہوا مکہ ہے کہ 1450 سال گزر گئے جس دن سے رسول اللہ نے فتح کیا، اس دن سے لے کے آج تک، اور اب قیامت آ سکتی ہے، مکہ مکرمہ کی زمین پر کبھی کفر کا غلبہ نہیں ہو سکتا۔ یہ محمد الرسول اللہ کی فتح ہے، نبی کے ہاتھ سے فتح ہوا ہے نا، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے دست پر فتح ہوا ہے۔ اور فتح بھی کیسی؟ فتح جب ہوتا ہے تو جب کوئی ملک فتح کیا جاتا ہے تو برا حال کر دیتے ہیں۔ رمضان المبارک کا تیسرا جمعہ ہے، چوتھا جمعہ ہے آج، اور تیسرا عشرہ جو ہے وہ چل رہا ہے۔ تینوں عشروں کی الگ الگ خصوصیات ہیں، رحمت ہے، مغفرت ہے، جہنم سے آزادی ہے، لیکن ان خصوصیات کے درمیان اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات پاک میں جو رمضان کے دن گزرے، نبی علیہ السلام کی زندگی میں جتنی مرتبہ رمضان آیا ہے تو وہ وقت کیسا گزرا، وہ دن کیسے تھے، وہ شامیں کیسی تھیں، ان کا جاننا ہر ایک مسلمان کے لیے نہایت ضروری ہے۔ عرف عام میں لوگ صرف یہی سمجھتے ہیں کہ رمضان المبارک میں بہترین سحری کرنا، روزہ رکھنا، افطار کرنا، پھر تراویح پڑھ لینا۔ بس یہی رمضان المبارک کا مقصد ہے۔ لیکن جب نبی علیہ السلام کی سیرت پاک کو پڑھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے دیکھتے ہیں، تو رمضان المبارک الگ الگ انداز سے پوری انسانیت کی رہنمائی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ جو دن چل رہے ہیں، 21واں روزہ، 22واں، 23واں، ایک تو لیلۃ القدر کے دن ہے، تاک راتوں میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بھی ذکر فرمایا کہ بھی لیلۃ القدر کو تلاش کریں ان راتوں کے اندر۔ لیکن ان راتوں کے ساتھ ساتھ یہ جو دن چل رہے ہیں، 21واں، 22واں، 23واں، 24واں رمضان المبارک جو ہے، یہ وہ دن ہے کہ جب نبی علیہ السلام نے میدان بدر کے بعد، پہلے تو 17 رمضان المبارک کو فتح بدر عطا ہوئی، اور پھر چند سال گزرنے کے بعد رمضان المبارک کے تیسرے عشرے میں نبی علیہ السلام نے مکہ المکرمہ کو رمضان المبارک میں فتح کیا۔ اس مکہ مکرمہ کو فتح کیا جس کے اوپر کفر کا غلبہ تھا، جس کے اوپر ظلم کا غلبہ تھا، جہاں کفار مکہ کی گنڈا گردی چلتی تھی، جہاں انسانوں کا جینا حرام تھا، جہاں بڑے اور چھوٹے کی تمیز ختم ہو گئی تھی، جہاں چھوا چھوت کا بول بالا تھا، جہاں کسی غریب کو عبادت گاہ میں جانے کی اجازت نہیں تھی۔ نبی علیہ السلام نے جو رمضان المبارک جب آیا ان کی زندگی میں، مکہ مکرمہ کو فتح کرنے کے لیے جس مہینے کا انتخاب کیا، وہ بھی رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے، اور معمولی فتح نہیں ہے۔ دنیا میں اکثر لوگ جنگیں کرتے ہیں، الگ الگ ملک، الگ الگ بڑے بڑے جو پرانے بادشاہ گزر گئے، اور آج بھی جس کے پاس زیادہ طاقت ہے، رشیا نے یوکرین کے اوپر حملہ کیا کیونکہ وہ کمزور ملک ہے۔ آج بھی جو زیادہ طاقتور ہیں وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم دنیا کے خد و خال کو بدلیں، ہم دنیا کے جغرافیہ کو بدلیں، لیکن آپ دنیا کی اگر تاریخ اٹھائیں گے
تو جس نے بھی جو فتح کی ہے وہ فتح زیادہ دیر قائم نہیں رہی. کسی کی فتح 10 سال, کسی کی 100 سال, کسی کی 500 سال, کسی کی 600 سال. یہ محمد الرسول اللہ کا فتح کیا ہوا مکہ ہے کہ 1450 سال گزر گئے. جس دن سے رسول اللہ نے فتح کیا اس دن سے لے کے آج تک, اور اب قیامت آ سکتی ہے, مکہ مکرمہ کی زمین پر کبھی کفر کا غلبہ نہیں ہو سکتا. یہ محمد الرسول اللہ کی فتح ہے. نبی کے ہاتھ سے فتح ہوا ہے نا, خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے دست پر فتح ہوا ہے. اور فتح بھی کیسی فتح جب ہوتا ہے تو جب کوئی ملک فتح کیا جاتا ہے تو برا حال کر دیتے ہیں لوگوں کا, بچے یتیم ہو جاتے ہیں, مکان اجاڑ دیے جاتے ہیں, زمینیں برباد کر دی جاتی ہیں, کھیتیاں جلا دی جاتی ہیں. اور اگر آپ فتح مکہ کے واقعات کو پڑھیں گے تو آپ کو حیرت ہوگی کہ یہ دنیا کی پہلی فتح ہے جس میں کسی کا خون نہیں بہایا گیا, جس میں کسی کا گھر نہیں جلایا گیا, جس میں کسی کو ملک بدر نہیں کیا گیا, جس میں کسی پر ظلم نہیں کیا گیا. کیونکہ جب دشمن نے محمد الرسول اللہ کو دیکھ کے سلنڈر کر دیا, جب دشمن نے رسول اللہ کی عظمت کو, رسول اللہ کے ساتھ آئے صحابہ کی دیوانگی کو, رسول اللہ کے جرار لشکر کو دیکھ کے جب دشمن نے ہتھیار ڈالے تو پھر نبی علیہ السلام نے کائنات کے سامنے وہ کردار پیش کیا کہ کسی کے آگے ایک چھڑی بھی کسی کو نہیں ماری گئی. یہ ایک ایسی فتح ہے جس کے اندر کسی کا خون نہیں بہایا گیا ہے. فتح مکہ کے لیے مدینہ سے چلے نبی علیہ السلام کہ صلی اللہ علیہ وسلم, مدینہ سے چلے فتح مکہ کے لیے. ابھی باہر نکلیں تو جو شاہراہ ہے جہاں سے لشکر گزرتا ہے تو نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک جانور نے, ایک کتیا نے بچے دیے. اس جانور کے بچے کئی ہوتے ہیں, جب پیدا ہوتے ہیں 6 7 8 کئی ہوتے ہیں. تو دیکھا کہ وہ بیٹھی ہوئی ہے اور اس کے بچے دودھ پی رہے ہیں. 10,000 کا لشکر ہے. اس وقت دنیا کی آبادی کیا ہے, اور اس لحاظ سے 10,000 کا لشکر اتنا بڑا ہے کہ اگر آج کے دور میں دیکھیں تو سمجھیے کہ 10 لاکھ لوگوں کا لشکر ہے. ہر ایک قبیلے کے جوان اپنی اپنی ٹولیاں بنا کے. تو نبی علیہ السلام جب مدینے سے نکلے دیکھا اس جانور نے بچے دیے ہوئے ہیں اور وہ بچے دودھ پی رہے ہیں اپنی ماں کا. تو ابن سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا ادھر آؤ, یہاں پر کھڑے ہو جاؤ. اس کے آگے کچھ فاصلے کے اوپر نیزہ لے کے کھڑے ہو جاؤ. یا رسول اللہ کیا کرنا ہے؟ اور فرمایا یہ جو ہمارا لشکر آ رہا ہے نا, سارے لشکر کو بولو کہ دائیں یا بائیں طرف سے گھوم کے جائے. آج کسی منتری نے آنا ہو, کسی وزیر نے آنا ہو, کسی چھوٹے موٹے افسر نے آنا ہو تو سڑکوں سے کھونچے والوں کو ہٹا دیا جاتا ہے, راہداریاں خالی کروا دی جاتی ہیں, غریبوں کا سامان پلٹ دیا جاتا ہے. پتہ لگتا ہے کہ کوئی وزیر آنے والا ہے. اور یہ محمد الرسول اللہ ہیں, جاہو جلال کے ساتھ نکلیں. کفر تھر تھر کانپ رہا ہے, لیکن کس درجے کی رحیمی ہے, کس درجے کی رحمت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کے اندر, کہ دیکھتے ہیں کہ جب ایک جانور نے بچے دیے اس کے لیے بھی ایک سپاہی تعینات کر دیا کہ لشکر اپنا رستہ بدل لے, یہ نہ ہو کہ ہماری سواریوں کے نیچے آ کے اس کے بچوں کو نقصان پہنچ جائے, ایسے نقصان پہنچ جائے. جب مکہ مکرمہ کے قریب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پڑاؤ کیا تو سارا لشکر پہاڑیوں میں پھیلا ہوا تھا. فرمایا سارے آج کی رات یہاں قیام کریں گے, آگ جلاؤ, اپنے اپنے خیمے کے آگے اپنا اپنا کھانا تیار کرو. تو ابو سفیان نے جب دیکھا دور سے, مخبروں نے دیکھا تو گھبرا گئے کہ بھئی اتنا بڑا لشکر ہے, کیونکہ ان کی معاہدہ شکنی کی وجہ سے رسول اللہ آئے تھے. بھئی اتنا بڑا لشکر محمد رسول اللہ لے آئے. تو انہوں نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے کہا کہ عباس تیرے بھتیجے کی تو بادشاہیت قائم ہو گئی. تو عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں غلط بات نہ کرو, یہ بادشاہت نہیں ہے, یہ نبوت ہے, یہ محمد رسول اللہ کے دیوانے, یہ حضور نبی علیہ السلام کے پروانے, یہ بادشاہت نہیں ہے. پورے مکے میں جتنے لوگ تھے نا سب کو خبر پہنچ گئی. کون لوگ ہیں مکے میں؟
مکے میں جن کو خبر پہنچ گئی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک لشکر کے ساتھ آ گئے، تو کون لوگ ہیں مکے میں جو رہ رہے ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارتے تھے، یہ وہی ہیں جنہوں نے بدر کے میدان میں ابو جہل کو ساز و سامان دے کر بھیجا، یہ وہ ہیں جنہوں نے سیدنا بلال کے گلے میں رسی ڈال کے ان کو تپتی ریت پر روزانہ کھینچا، یہ وہ ہیں جنہوں نے عمار بن یاسر کی کھال ادھیڑی، یہ وہ ہیں جنہوں نے حضرت سمیہ کی لاش کے ٹکڑے کر دیے، یہ وہ ہیں جنہوں نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی کیا۔ یہ جتنے مکے میں رہنے والے ہیں، یہ امیہ کی اولاد ہے، یہ عبداللہ بن جدان کی اولاد ہے، یہ ابو لہب کی اولاد، یہ ابو جہل کی اولاد، یہ سارے کے سارے کون ہیں؟ یہ جنہوں نے ظلم کیا ہے پچھلے 20 سالوں میں محمد رسول اللہ کے اوپر، محمد رسول اللہ کے دیوانوں پر۔ آج اتنا بڑا لشکر دیکھ کے ڈر گئے، بزدل ہیں، ہتھیار ڈال دیے، کہنے لگے ہم نہیں لڑ سکتے اب ان کے ساتھ۔ جب کوئی بندہ ہتھیار بھی ڈال دیتا ہے تو کیا سوچتا ہے؟ اپنے گناہوں کو سوچتا ہے، یہ سوچتا ہے کہ اب میں سلنڈر تو کر دیا ہے لیکن کیا کریں گے، مجھے رہنے تو یہاں دیں گے نہیں۔ کفار مکہ کہتے ہیں ہماری سوچ یہ تھی کہ کم از کم اگر کوئی سزا نہ بھی ملے تو یہ سزا تو ملے گی کہ ہمیں حکم ہوگا کہ مکے سے باہر نکل جاؤ۔ ہندہ بھی اسی مکے میں رہتی ہے۔ کون ہندہ؟ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون امیر حمزہ؟ جو محمد الرسول اللہ کے چچا ہیں، اور صرف چچا نہیں، محبت والے چچا، پیار والے چچا۔ اور سیدنا امیر حمزہ کو قتل کیا، ہندہ نے قتل کروایا، اور پھر سیدنا امیر حمزہ کی چھاتی چیری اور کلیجہ نکالا اور چبایا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے سامنے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کے ٹکڑے کیے گئے۔ وہ ہندہ بھی اسی مکے میں رہتی ہے، اور یہ سارے کے سارے مکے کے آج دم بخود ہیں کہ آج تو محمد رسول اللہ آ گئے۔ یہ یاد رکھنا کہ 21 رمضان کا دن ہے، کئیوں کو موت آ جاتی ہے روزہ رکھتے ہوئے، گرمیوں کے دن ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں داخل ہوئے، مکے والے کیا سوچتے ہیں کہ اب دربار لگے گا؟ کیا کرتے ہیں دنیا والے جب کسی کے پاس پاور آتی ہے؟ کائنات کا کیا نظام ہے؟ دنیا میں کیا ہوتا ہے جب کوئی بندہ پاور میں آ جاتا ہے؟ پھر وہ انصاف کے تقاضے نہیں پورے کرتا، پھر اس کو ایسا لگتا ہے کہ بس اب میں ہی ہوں، میرے علاوہ دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ جو لوگ طاقت میں آ جاتے ہیں پھر ان کو ایسا لگتا ہے کہ بس اب نعوذ باللہ خدا ہی ہم بن گئے ہیں۔ ان کو یہ نہیں پتا کہ ایک وقت گزرنے کے بعد طاقت کوئی بھی ہو ڈھل جاتی ہے، جتنی مرضی چڑھائی چڑھ لو نیچے اترنا ہے، جتنی مرضی طاقت مل جائے آخر اس مٹی کی گود کے اندر واپس جانا ہوگا۔ دنیا کی کوئی طاقت اس عمل کو روک نہیں سکتی ہے۔ تو یہ تمام ظالم اور جتنے مکے کے عام لوگ ہیں نا، جب ان کو پتہ لگا نبی علیہ الصلوۃ والسلام آ گئے تو ڈر گئے کہ اب تو کیا ہوگا ہمارے ساتھ۔ ادھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا؟ جب لشکر صبح کو روانہ ہوا مکے میں داخل ہونے کے لیے تو نبی علیہ السلام نے کیا کیا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابھی چل رہے ہیں، اپنی اونٹنی پر سوار ہیں، اور عجز کی وجہ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے آگے عاجزی کی وجہ سے اونٹنی پر بیٹھنے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک اتنا اپنے رب کے حضور جھکا ہوا ہے کہ بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امامہ جو ہے وہ اونٹنی کے کجاوے کے ساتھ ٹکراتا ہے۔ اگر تو آج کسی کو تھوڑی سی پاور ہو جائے نا، پاور کیا، آج کوئی عام آدمی کوئی اچھا موٹر سائیکل خرید لائے تو وہی محلے میں سے ذرا تیز نکالتا ہے کہ ان کو پتہ لگے کہ میرے پاس انجن کی پاور آ گئی ہے۔ اور یہ کیسی طاقت ہے جو محمد رسول اللہ کو اللہ نے عطا کی فتح مکہ پہ؟ یہ حکومت کی طاقت ہے، اقتدار کی طاقت ہے، کوئی دم نہیں مار سکتا ہے اب آگے۔
اور کون سا مکہ جس کی گلیوں میں رسول اللہ کو مارنے کی کوشش کی گئی، جس کی گلیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوذ باللہ قتل کے منصوبے بنائے گئے، جس کی گلیوں میں نبی علیہ السلام کو زخمی کیا گیا، جس کی گلیوں میں نبی علیہ السلام پر پتھر برسائے گئے، جس کی گلیوں میں نبی علیہ السلام کے گلے میں ایک دفعہ کپڑا ڈال کے ابو جہل نے پوری زور لگایا کہ نعوذ باللہ نبی علیہ السلام کا سانس رک جائے، یہ وہی مکہ ہے جس کے اندر سے مجبوراً نبی علیہ السلام کو جانا پڑا۔ اور جس دن گئے نا مکہ چھوڑ کے چند قدم چلتے ہیں، واپس بیت اللہ کو دیکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، پھر چند قدم چلتے ہیں، پھر بیت اللہ کو دیکھتے ہیں اور فرمایا کہ اے بیت اللہ، میرا دل نہیں چاہتا تجھے چھوڑ کے جاؤں، میرا نہیں دل چاہتا کہ میں اپنے وطن کو چھوڑوں، میں اپنی مٹی کو چھوڑوں، میں اپنے گھر کو چھوڑ دوں، میں سیدنا آمنہ کے گھر کو چھوڑ دوں، میں حضرت عبداللہ کے گھر کو چھوڑ دوں، میرا دل نہیں چاہتا، لیکن اے بیت اللہ، میری قوم نے، اس شہر کے رہنے والوں نے زندگی یہاں تنگ کر دی ہے، اس لیے مکہ المکرمہ کو چھوڑ کے جانا پڑ رہا ہے۔ اس مکہ میں جب رسول اللہ داخل ہوئے، صحابہ میں کسی نے نعرہ مارا کہ آج آ گیا ہے بدلے کا دن، آج بدلے کا دن آ گیا، آج حساب لیا جائے گا ابو جہل کی اولاد سے، آج عتبہ کو پوچھیں گے امیہ کہاں ہے، آؤ تمہاری گنڈا گردی دیکھیں۔ ابھی کسی نے یہ نعرہ مارا، نبی علیہ السلام نے منع فرمایا ایسی بات نہیں ہے، آج بدلے کا دن نہیں ہے، آج بدلے کا دن نہیں ہے، آج معافی کا دن ہے، آج درگزر کرنے کا دن ہے، آج معافیاں کرنے کا دن ہے، آج معاف کرنے کا دن ہے۔ اور اعلان کر دیا کہ جس نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا اس سے کوئی لڑائی نہیں ہے، جو بیت اللہ میں چلا گیا اس سے کوئی لڑائی نہیں، جو ابو سفیان کے گھر چلا جائے اس سے بھی کوئی لڑائی نہیں، جو کسی طرح کا ہتھیار اٹھا کے اسلامی افواج پہ حملہ نہ کرے اس سے بھی کوئی لڑائی نہیں۔ اعلان کر دیا کہ جو لوگ امن چاہتے ہیں ہم ان کے ساتھ امن کا وتیرہ اختیار کریں گے، جو جنگ چاہتے ہیں ان کے ساتھ جنگ کا وتیرہ اختیار کریں گے۔ یہ پہلی فتح ہے، دنیا حیران ہے، جنہوں نے ظلم کیا تھا وہ بھی حیران ہے۔ نبی علیہ السلام نے سب کو اکٹھا کیا نا، خطبہ دیا، فرمایا تمہارا میرے بارے میں کیا خیال ہے، اب کیا خیال ہے تمہارا؟ تو مکے کے لوگوں نے بڑی عاجزی سے کہا تھا کہ ایک کریم، ایک شفیق، ایک محبت کرنے والے باپ کے محبت کرنے والے بیٹے، حضرت عبداللہ کا ذکر کیا کہ آپ ایک شفیق والد کے بیٹے ہیں اور آپ بھی ویسے ہی ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اب میں معاف کرنے آیا ہوں، کسی سے مکہ مکرمہ کی فتح پر کوئی بدلہ نہیں لیا گیا، سب کو معاف کر دیا نبی علیہ السلام نے۔ حتیٰ کہ جب ہندہ آئی، کون ہندہ؟ اسلام قبول کرنے کے لیے جب ہندہ آئیں رضی اللہ تعالی عنہ، تو نبی علیہ السلام نے ان کو بھی معاف کر دیا، جبکہ انہوں نے آپ کے محبوب چچا کا قتل بھی کروایا، ان کی چھاتی بھی پھاڑی، کلیجہ نکال کے چبایا بھی، ان کو بھی معاف کر دیا نبی علیہ السلام نے۔ حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں اسلام کی بہت بڑی مجاہدہ بنی ہے، یہ جتنے ملک ہیں فارس تک کے، یہ ہندہ اور حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جد و جہد کا نتیجہ ہے۔